یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 408. Toronto, December 3, 1997. Missionary Abu Ali gives a discourse on the subject towards becoming a human being. یعنی مدد. ہم آج کی یہ نیک محفل شروع کرتے ہیں. تمام تعریف اس خداوند عالمین کی کہ جس نے زمین اور زمان بنایا، انسان اور انسان کی ضروریات بنائی، اور اپنی رحمت سے اس نے نبیوں کو بھیج کے ہمیں اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق دی. اس پاک پروردگار کا بہت شکرانہ. رسول اکرم فرمایا ہے کہ دو چیزیں ایمان کے ستون ہیں، پلرز ہیں. جس طرح پلر کے اوپر مکان یا چھت ریسٹ کرتے ہیں، یعنی ڈیپینڈنٹ ہے، اسی طرح سے عبادت کی دو چیزیں عبادت کا ستون ہیں. ایک یہ ہے کہ ہر وقت خدا کی شکر گزاری کرو. دوسرا یہ ہے کہ ہر وقت خدا سے معافی مانگتے رہو، استغفار کرو. ان دو چیزوں کے بغیر عبادت کوئی کام کی نہیں. ہم چاہے کتنے بھی اچھے ہو جائیں، پھر بھی ہم پرفیکٹ نہیں ہوتے. خدا تعالیٰ نے انسان کو مٹی میں سے بنایا، اور اس کے اندر ایک مٹی کی خصوصیت کے طور پہ ایک مسٹری ہے. مٹی میں سے کتنی چیزیں نکلتی ہیں، ویرائٹیز آف تھنگس. سی ویجیٹیشن coming out of dust. Everything that we see on this earth has come out of the earth. God has created man, and man has all those things potentially whatever you find in earth. There are minerals in our body: steel, copper, brass, silver, and gold, platinum, chrome. All these things are in human body. And all kinds of varieties that we find in earth, the potentialities are there in us. So God has created the whole creation. He extracted some extraction or essence from everything and put in man. And man is the highest form of creation God has ever created. Man, when he becomes a good person, he is higher than angels. And when he turns bad, there isn't any bad thing than him. Even at that time, when man becomes the lowest at the instinct of animal, then even devil, the Shaitan, he also bows down before man, because man is worse than Shaitan. ہنسی آتی ہے مجھے, I laugh, he says. ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر, کار بد خود کرے, لعنت کرے شیطان پر. So you know,
خدا تعالیٰ کی تمام جتنے بھی مخلوقات ہے اس میں انسان اعلیٰ مخلوقات ہے، مگر جو یہ خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرے، جو نبیوں سے ملے. انسان حقیقت میں خدا کو پیارا ہے. خدا انسان سے پیار کرتا ہے کیونکہ خدا نے اپنی خدائی کی بیسٹ کریشن انسان کو بنایا. لیکن خدا تعالیٰ نے انسان کو جو فری ول دی، فری ول انسان کے سوا کسی کے پاس نہیں. لیکن کہیں کہیں جانوروں کے اندر لمیٹڈ حالت میں فری ول ہے کہ جو انسٹنکٹ کے قبضے میں ہے. یعنی کہ جو جانور ہیں جو چیزیں ان کو پسند نہیں وہ نہیں کھاتے، اور جانوروں کے اندر جو خدا تعالیٰ نے ان کی نیچرل انسٹنکٹ میں جو انہیں سکھایا یا دیا تو وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. اور جانور انسان سے بیٹر ہیں اس لیے کہ ان کی جو فری ول ہے وہ لمیٹڈ ہے، اور صرف اپنی ایگزسٹنس کے واسطے ہی ان کو خدا نے فری ول دی ہے، مگر ان کے اندر شیطانی کوالٹیز نہیں ہیں. اگر وہ جانور کے جو یعنی کہ خونخوار جانور ہیں جیسے کہ شیر ہے، چیتا ہے، ٹائیگر ہے، ان کا جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر وہ کوئی دوسرا شکار نہیں کرتے. وہ اسی وقت کسی دوسرے جانور کو، ہرن کو یا گھوڑے وغیرہ کو وہ مارتے ہیں کہ جب ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے. کھا لینے کے بعد وہ کسی کو دکھ نہیں دیتا ہے. لیکن ایک انسان ہے کہ اگر دکھ دینا اس کی نیچر میں آ گیا تو پھر اس سے برا انسان کوئی نہیں ہوتا. جانوروں سے بھی انسان گر جاتا ہے. یہ چیزیں ہمیں مذہب سکھاتا ہے، ہمارے نبی سکھاتے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ 124,000 پروفٹس دنیا میں خدا نے بھیجے، اور سب سے آخری پروفٹ پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. قرآن شریف کے مطالعہ سے، پڑھنے سے ہمیں 29 نبیوں کے نام قرآن میں ملتے ہیں. لیکن تورات، زبور، انجیل کو ملائیں تو 96 ٹوٹل نبیوں کے نام ہمیں ملتے ہیں. لیکن نبی تو آئے 124,000. اب وہ پاس ہسٹری ہے، ہسٹری ڈسٹرائڈ ہو گئی. لیکن لیٹسٹ جو نبی رسول اللہ محمد رسول اللہ آئے، تمام جتنے بھی نبی تھے ان تمام نبیوں کی خوبیاں محمد رسول اللہ کے اکیلے کے اندر تھیں. ایک فارسی شاعر نے کہا ہے، نبی کریم کے لیے کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. یوسف نبی کی خوبصورتی، عیسیٰ علیہ السلام کا جو دم کرنا تھا اور پانی پہ پھونک مار کے مردے پہ ڈال دے تو مردہ جیتا ہوتا تھا، اس کو دم عیسیٰ کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی جو یہ رائٹ ہینڈ کی پام ہے، یہ مٹھی ہمیشہ بند رکھتے تھے. اگر یہ مٹھی کھول دیتے تھے تو ایک انڈے جتنا سائز کا ہاتھ میں ایسا اشارہ کرنے کا ایک نشان تھا کہ جب اس کو کھولتے تھے تو بریلینٹ لائٹ نکلتی تھی کہ جو لائٹ آدمی برداشت نہیں کر سکتا تھا. ایسا ہاتھ کھولتے تھے تو لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے. یہ ید بیضا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمہ دارند. جتنے بھی نبی تھے ان تمام نبیوں کی جو خوبیاں تھیں تو تنہا داری، وہ تیرے اندر سب نبیوں کی خوبیاں آ گئیں. میں یہ بیان کرتا ہوں لیکن مجھے یاد آیا 1935 کے اندر امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ انڈیا میں آئے تو دلی میں مسلمانوں نے آل پارٹیز مسلمانوں کی ایک کانفرنس تھی. اس میں مولا کو انہوں نے گیسٹ آف آنر بنایا اور سارے ہندوستان کے جو ٹاپ گریڈ کے لیڈرز تھے وہ سب ادھر تھے. اور ایک بڑا مشہور صوفی تھا خواجہ حسن نظامی، وہ بھی وہاں تھا. تو اس وقت علامہ اقبال نے یہ شعر حضرت امام کی طرف دیکھ کے اور یہ شعر کہا کہ یوسف کا حسن خوبصورتی، عیسیٰ کا دم، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کا وہ نور، اور تمام نبیوں کی جتنی خوبیاں ہیں تو انگلی کر کے کہتا ہے تو تنہا داری. تو سلطان محمد شاہ کے لیے تو یہ لوگ مرتے تھے، مگر پھر بعض دیگر ایسے بھی تھے کہ جن کو یہ پسند نہیں تھا. تو رسول اکرم کی جو زندگی تھی وہ ہمارے لیے ایک نمونہ، ایک سیمپل ہے. ہماری لائف کا جتنے بھی ایکسپیکٹس ہیں اور جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں، یعنی امیدیں بھی ہیں اور اس کے لائف کی جو طرزیں ہیں، یہ سب نبی کی زندگی میں سے ہمیں ملتی ہیں. He was a commission agent, a merchant, he was a husband, he was a father, he was a friend, he was a son, he was a caretaker, he was trustworthy. کوئی بھی اسپیکٹ لے لو، رسول اللہ اس کے اندر پورے تھے. رحیم و کریم تھے، اور کسی نے رسول اللہ کو دکھ دیا ہے تو نبی نے کبھی اس کا بدلہ نہیں دیا، ریٹیلیٹ نہیں کیا. یہ چیز تھی کہ جو عربوں کے اوپر اثر کر گئی کہ نبی کی حالت اور نبی کا جو اسوہ حسنہ تھا، یعنی ان کی جو عادتیں تھیں، ایکچولی وہ عادتیں لوگوں پہ اثر کرتی تھیں. وہ عادتیں نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور کافر بھی اس بات کو جانتے تھے. اور نبی کا کافروں نے ایک نام رکھا تھا، الامین. حالانکہ کافر تھے، اس کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، مگر نبی کی کیریکٹر کا حال یہ تھا کہ کافر بھی اگر جب لڑتے تھے تو نبی کے پاس آ کے کہتے تھے ہمارا فیصلہ کر دو. تو نبی کی یہ جو حالت تھی نا، اس حالت نے ان سخت دل، پتھر دل عربوں کو نرم کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں. مجھے یاد ہے کہ کتابوں میں اس بات کی ریفرنس ہے کہ جب نبوت ظاہر کرنے کا وقت آیا تو نبی نے قبیلہ قریش اور دوسروں کو مکہ کے باہر اکٹھا کیا، اور نبی کہتے ہیں کہ اگر میں تم کو کہوں کہ یہ پہاڑ ماؤنٹین کے پیچھے مکہ کے اوپر حملہ کرنے والا ایک دشمن ہے تو تم مانو گے؟ ہاں بولے ہم مانتے ہیں، کیونکہ تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو میں تمہیں کہتا ہوں خدا نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور ایک خدا کی عبادت کرو اور یہ تمام بدیاں برائیاں بند کر دو، میں اس کا رسول ہوں. ابھی کہتے ہیں کہ تو جھوٹ نہیں بولتا، اور جب یہ بات آگے رسول کی تو یہ جو بزرگ جو تھے نا،
چاچے مامے تائے وغیرہ یہ سر جھکانا نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں اپنے بھتیجے کے سامنے بھانجے کے سامنے ہمیں بڑے ہو کے ہمیں سر جھکانا پڑے گا، باپ ہو کے بیٹے کے سامنے سر جھکائے. بس یہ جو بڑائی تھی کھوٹی بڑائی تھی، اس وجہ سے انہوں نے محمد کو ایز اے مین بہت عزت دی، لیکن ایز اے پروفیٹ انہوں نے قبول نہیں کیا. ابھی یہ جو چیز انسان کی فطرت میں جو بڑائی ہے، اس کو کہتے ہیں ہوں آئی. یہ خدا کو بالکل پسند نہیں. خدا تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن خدا تکبر کو معاف نہیں کرتا، کیونکہ تکبر خدا کا درجہ ہے اور اس کی خوراک ہے. جس کسی نے بھی کوئی بھی طریقے سے تکبر کیا، مغروری کی، انسان کو خدا تعالی یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم تکبر کرو، کیونکہ یہ اس کی خود کی ہستی کی بات ہے. کسی آدمی کے پاس پیسہ ہے اور اس کو یہ ہوئے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، اور اپنے پیسے کے زور سے مغرور ہو جاوے اور رائٹ اینڈ رانگ کی پہچان نہ رہے، تو خدا پھر اس کو پیٹتا ہے. فارسی میں ایک کہاوت ہے، چوب خدا خدا کی لکڑی، چوب خدا آواز نہ دارت. خدا کی لکڑی جب بھی پڑتی تو اس کی آواز نہیں آتی. اگر بزن دوا نہ دارت، اگر مارتی ہے تو پھر اس کی دوا نہیں ہے. کوئی خوبصورت ہے عورتوں یا مردوں میں، ان کو اپنی خوبصورتی کی بڑائی ہوتی ہے. کوئی علم والا ہے تو علم کی بڑائی ہوتی ہے، کوئی پیسے والا ہے، کوئی طاقت والا ہے. اپنی پوزیشن کی بڑائی جو خدا نے ہمیں بخشش دی ہے، وہ بڑائی خدا کو پسند نہیں ہے. اور یہی وجہ تھی کہ رسول اکرم کے جو رشتہ دار تھے، چاچے وغیرہ، ان کو یہ تھا یہ بھتیجا، اس کے سامنے ہم جھکے. بس اس کی وجہ سے نبی کے دشمن بن گئے. کوئی بھی طریقے کی بڑائی، آپ میں سے کسی کو حضرت امام کوئی عہدہ دے دے، مکھی بن جاؤ، پریزیڈنٹ بن جاؤ، اور پھر یہ بھول جاؤ کہ مجھے جس نے دیا ہے اس کی یہ طاقت ہے کہ وہ چھین لے. میں ابھی آپ تو جانتے ہیں میں 78 پاس کر چکا ہوں. 78 برس کا میں آدمی ہوں. I'm 78 years old. And right from my young age, my childhood, I have been looking a perfect man which I have never found anywhere except just a few. But I have seen thousands of people. They rose from nothing, from ground. They went up in our hierarchy, in our Jamaat. But then they were dumped, unknown to now. مٹ گئے. کسی کی نہیں چلتی، ایک صرف خدا تعالیٰ کا چہرہ باقی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم نے اپنی نرمی، اپنی رحمت، اپنی حلیمی، ہیوملٹی اور گڈ بیہیویئر سے لوگوں کو جیت لیا. اور جو عرب جاہل تھے، بالکل اگنورنٹ تھے، بروٹ تھے، جانور جیسے تھے، ان کو ایسا مولڈ کر دیا ان کوارٹر سینچری کہ ان کی سویلائزیشن ساری دنیا میں پھیل گئی. رسول اکرم کی ٹالرنس، واہ واہ، اس کی جب باتیں یاد آتی ہیں تو دل میں طاقت نہیں رہتی کہ ہم اس کی پوری تعریف کر سکیں. طائف ایک گاؤں ہے مکہ سے 40 مائل. طائف میں سے کچھ علی کے محمد کے دشمنوں نے ایک جاہل شخص کو نبی کے پاس بھیجا کہ تو کسی بھی طریقے سے اس کے گھر جا کے اس کی بے عزتی کر کے آ.
اور عربوں کے اندر آج بھی اور اس زمانے میں بھی ہوں پنی بہت تھی، بڑائی، اور کسی کے سامنے ان کی بے عزتی ہو جائے وہ مرنے پہ تیار ہو جاتے تھے. تو یہ ایک لیبرر تھا، کھیتوں میں ہیلپنگ ہینڈ تھا، جاہل تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا. تو رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد، یعنی تقریباً رات کے 9-10 بجے نبی کے دروازے پہ اس نے دستک دی. رسول اللہ نے دروازہ کھولا تو یہ کہتا ہے کہ اے اس گھر کے مالک، میں مسافر ہوں، کوئی رہنے کی جگہ نہیں، تو مجھے آج رات اپنے گھر میں جگہ دیں گے؟ نبی کہتے آؤ خوشی سے. مہمان نوازی اسوہ حسنہ میں تمام نبیوں کی کیریکٹر کے اندر مہمان نوازی، مہمان کو عزت دینا، یہ ہماری عادتوں میں ہے اور ہمارے مذہب میں ہے. رسول اندر آئے اور اپنا جو روم تھا وہ روم اس کو دیا. چمڑے کا میٹرس تھا اور اس کے اندر کھجور کے جو پتے وغیرہ تھے وہ بھرے ہوئے تھے. نبی نے اپنا میٹرس اس کو دیا، پلو دیا، اور گرمی کا سیزن تھا اس لیے بلینکٹ چادر کی تو ضرورت نہیں پڑتی تھی. رسول نے پوچھا کھانا کھاؤ گے؟ تو وہ کہتا نہیں، میں کھا کے آیا ہوں. پھر بھی چند کھجوریں نبی نے اس کے سامنے رکھی. تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے. فرمایا ابھی دیکھو دیر ہو رہی ہے، تم سو جاؤ، تھک گئے ہو گیا. بس حضور تو سو گئے باہر جا کے دوسری جگہ. ارلی مارننگ نبی اٹھے، مسجد میں گئے، بعد میں نماز پڑھائی، جماعت کے ساتھ ملے، لوگوں سے ملے. یوں کرتے کرتے سورج نکل آیا. حضور اپنے گھر پہ واپس آئے اور پھر تھوڑا ناشتہ تیار کروا کے نبی نے اس کے دروازے کو تھوڑا نوک کیا. اندر سے آواز نہ آئی. تھوڑا اور نوک کیا، تھوڑا اور نوک کیا. اے مہمان، سورج نکل آیا، ناشتہ تیار ہے، آؤ باہر نکلو، ناشتہ کریں. کوئی آواز نہ آئے. پھر نبی کہنے لگے دیکھو میں دروازہ کھول رہا ہوں، میں دروازہ کھولتا ہوں. ابھی دیکھو اس کے اندر 3-4 ہم کو انہوں نے ایتھیکل اور مورلٹی سکھائی ہے. ایک تو یہ ہے کہ مہمان کو اپنی بیسٹ جگہ دی. دوسرا یہ ہے کہ مہمان کے کھانے کا انتظام کیا. تیسرا یہ ہے کہ ابھی مہمان کا دروازہ کھولا نہیں جا سکتا سوا کہ اس کی اجازت سے. پھر جب دیکھو میں ابھی کھولتا ہوں یہ کر کے دروازہ جو کھولا تو سخت بدبو ادھر سے نکلی. اب کیا ہوا؟ وہ جس مقصد سے آیا تھا وہ مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ جس میٹرس پہ سوتے تھے اس میٹرس کے اوپر بیٹھ کے اس نے اپنا پیٹ صاف کیا اور گند چھوڑ دیا اور بھاگ گیا. بدبو بہت تھی. اس اسٹنکنگ کنڈیشن میں نبی نے گادلا باہر کھینچا، پانی لے کے حضور نے خود نے دھویا اور رکھ دیا ہوا میں سوکھنے کے لیے. اور تھوڑی سی انسینس لی، لوبان روم میں رکھا. جب ٹھیک ٹھاک ہوا تو دیکھا تو دیوار کے اوپر اس کی تلوار لٹکی ہوئی تھی. دیوار وہ جو تلوار تھی اس کے ہینڈل پہ اس آدمی کا نام لکھا تھا اور گاؤں کا نام لکھا تھا. تو نبی کریم نے تھوڑا سا ناشتہ کیا اور اونٹ پہ بیٹھ کے یہ تلوار لے کے طائف گئے 40 مائل. اور لوگوں کو پوچھا بھائی یہ فلانا آدمی، ہاں یہ اس کا مکان ہے. نبی گئے ادھر، دروازے پہ نوک کیا اور دیکھا تو رسول اللہ کو اس کی حیرانی سے ایسا ہو گیا کہ جیسے کسی آدمی کی روح نکل جا رہی ہے. حیران پریشان.
فوراً جھک کے نبی سے معافی مانگی. نبی ہنس کے کہتے ہیں ارے بھائی میں نے تیرے لیے ناشتہ تیار کیا اور تو یوں ہی چلا آیا اور اپنی تلوار بھول گیا. یعنی تلوار وہ جو اس نے بے ادبی کی نبی نے اس کا ذکر نہیں کیا. ہمارے میں سے کوئی ہوگا تو اس کو اسی تلوار سے مار ڈالے. نبی نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا اور کہا یہ تیری تلوار، میری مہمان نوازی میں کچھ خامی رہ گئی تو مجھے معاف کرنا. نبی کہتے ہیں اس آدمی کی زبان بند ہو گئی، کچھ بول نہ سکے. نبی تلوار دے کے چلے گئے. بہت دیر تک یہ کھڑے کا کھڑا رہا. جب اس کو ذرا ہوش آیا تو پیچھے بھاگا، نبی کے پیچھے بھاگا اور جا کے پاؤں پہ گر پڑا کہ مجھے یہاں کے لوگوں نے آپ کی بے ادبی کرنے کی بات کہی تھی، لیکن میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور مسلمان بنتا ہوں. رسول اللہ نے جو تبلیغ کی اور مسلمان بنائے تو بولنے سے کم بنائے، اپنی ٹریٹمنٹ سے سلوک سے زیادہ بنائے. اب مجھے کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم مشنریز جو ہیں نا، امام سلطان محمد شہزاد فرماتے ہیں کہ ایسوسی ایشن اور مشنریز جو ہیں وہ رسول اکرم کی دعوت کے وارثدار ہیں. ہم نبی تو نہیں بن سکتے، اس کی جوتی جیسے بھی نہیں بن سکتے، لیکن نبی کی حکمتیں اور اس کے الفاظ پڑھ کے ہماری زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ فرق آنا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبادت کے دو ستون ہیں، ایک استغفار ہے، ایک شکر گزاری ہے. شکر الحمدللہ. ابھی شکر یہ نہیں کہ آپ نے مزے سے پلاؤ کھایا اور خوب پیٹ بھر گیا، اب دوسری اندر جگہ نہیں ہے، اور پانی پیا تو ڈکار آیا، الحمدللہ شکر الحمدللہ. ہاں شکر کیا ٹھیک ہے، لیکن سچا شکر کیا ہے؟ آج کھانا نہیں ملا تو کہ یا مولا شکر الحمدللہ، تجھے یہ منظور تھا کہ آج میری روزی نہیں ملے. آمین. پیٹ بھر گیا، جگہ نہیں اندر، اور شکر گزاری کرے، وہ تو شکر گزاری چلو ہے شکر گزاری، لیکن اس شکر گزاری کا درجہ وہ نہیں ہے. دکھ آ گیا ہے، او میں مر گیا، او میں مر گیا، میں بہت دکھی ہوں، یہ ہے وہ ہے. مشنری باپا بھلا آؤں کرو گناہ کیوں یہاں کے مولا مکھی ایڈی سجا دی. ارے تم ہی چاہتا ہو کہ کرو گناہ کیوں یہاں، اس لیے مطلب کہ بلیم خدا کے اوپر ڈال دیا. تو یہ کوئی شکر گزاری نہیں ہے. دکھ میں بھی ہنستے رہو اور شکر گزاری کرو، دکھ میں بھی. غریبی میں، دکھ میں، تکلیف میں جو چیز ہمیں برداشت سے باہر ہے اس میں بھی شکر گزاری کرنا، یہ شکر گزاری ہے. بمبئی کے اندر ریسٹورینٹ بہت ہیں. ہماری جو کریم آباد وہاں اس وقت پرانے زمانے میں ریکریشن کلب تھی، اسماعیلی ایسوسی ایشن کی آفس. باہر نکلو تو 3-4 بڑے بڑے یہ ایرانیوں کے ادھر ہوٹل تھے، ریسٹورینٹس. ایک بیچارہ آدمی گھوڑا گاڑی چلاتا تھا، وہ بیٹھا تھا. 2 آنے کے اس نے دال اور چاول منگائے، 2 گلاس پانی پیے، پیٹ بھر گیا، خوب ڈکار آیا، شکر الحمدللہ. اب ایک 6 فٹ کا پٹھان آیا، ادھر کہیں جگہ نہیں تھی تو اس کے سامنے ٹیبل پہ بیٹھ گیا اور اس نے خوب چیزیں منگائی، پلاؤ منگایا، قورمہ منگایا، مستنجن منگایا، کباب منگائے. اب وہ اتنی چیزیں منگائی کہ یہ آدمی اس کو ایسا دیکھتا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو مجھے ملے تو 8 دن تک کھاؤں. بیٹھا رہا. اب جب اس نے دال چاول پورے کیے، پانی پیا اور ڈکار مارا اور شکر الحمدللہ کہا تو یہ پٹھان کھڑا ہوا اور اس کو ایک تماچا مارا.
کہتے بھائی صاحب ہوا اور اس کو ایک تماچا مارا. کہتے بھائی صاحب خان صاحب میں نے کیا کیا؟ کہتے تمہارے جیسے لوگ اللہ کا مزاج بگاڑتے ہیں. دال کھا کے پانی پی کے تم خدا کا شکر کرتے ہو تو خدا سمجھتا ہے اس کو یہی دیتے رہو. ادھر دیکھو اتنا دیا ہے پھر بھی ہم شکر نہیں کرتے. تو ہم شکر گزاری کیا ہے وہ ایک بڑی سمجھنے جیسی چیز ہے. برداشت ہم جس کو کہتے ہیں ٹالرنس، اور دکھ میں پیشنس یعنی صبر. نبی کہتے تھے کہ صبر ہماری میراث ہے، اور مولانا سلطان محمد شاہ کے فرمان میں بھی ہے کہ صبر ہماری میراث ہے. صبر کرنے والے پر خدا بہت راضی ہوتا ہے. ایک بات میں نے اپنی زندگی میں نبیوں کے حالات پڑھ کے، اماموں کے فرمان پڑھ کے، میں بار بار واعظوں میں کہتا ہوں کہ صبر مشکل ہے لیکن صبر کرنے سے خدا بہت راضی ہوتا ہے. دکھ آ جاوے تو سب سے پہلی چیز استغفر اللہ کہو. اس کو کہو اے غفور الرحیم، شاید میری سزا اس سے زیادہ تھی مگر تو نے اپنی رحمت شامل کر کے مجھے تھوڑی سزا دی ہے، تیرا شکرانہ. اپنے اوپر آئی ہوئی تکلیف کا واویلا مت کرو. اے میں مر گیا، مجھے بہت دکھ ہے. کیا بات ہے صاحب آپ کی؟ یار چھوڑو مشنری صاحب، اتنا دکھی ہوں کہ کیا کہوں، پھر میں چلے جاتا ہوں. جو آدمی اپنے دکھ کا رونا روتا ہے وہ خدا کی شکایت کرتا ہے. کبھی بھی اپنا دکھ کسی دوسروں کو مت بتاؤ. ہاں درد ہوتا ہے، بیماری ہے تو ڈاکٹر کے ساتھ ذکر کرنا وہ اور بات ہے، لیکن لوگوں کو یہ بتانا کہ میں بہت دکھی ہو گیا، یہ خدا تعالیٰ کو بدنام کرنے کی بات ہے، اور اس مولا کو یہ چیز بالکل پسند نہیں. تو یہ صبر وہ چیز ہے کہ انسان دکھ کو راضی خوشی اٹھاوے اور اس کے پاس شکایت نہ کرے. میری واعظوں میں ایک ذکر ہے. ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ پونا گئے، اور یہ جو میں واقعہ سناتا ہوں کلام امام مبین میں لکھا ہوا ہے. پونا کا پرانا جماعت خانہ تھا آگا خان واڑی میں، اور وہ زمین کے اوپر تھا. ابھی جو جماعت خانہ ہے دو ہیں، ایک زمین کے اوپر ہے اور ایک اوپر فرسٹ فلور پہ ہے. تو وہ پرانا جماعت خانہ تھا اور باہر بہت بڑا میدان تھا. وہاں ایک ایرانی اسماعیلی تھا. ایرانیوں کو خالو کہتے تھے، ابھی بھی خالو اس لیے کہ متا سلامت جو تھی نا وہ ایرانین تھی، اور یہ لوگ جو ایران سے آتے ہیں وہ ماتا سلامت کے بھائی کے طور پہ ہونے پہ وہ مامے ہوتے ہیں یا ماسے بنتے ہیں. تو مامے یا ماسا کو فارسی زبان میں خالو کہتے ہیں. تو ایک ایسا ایرانی اسماعیلی، اس کو سارے بدن پہ کوڑ ہو گیا تھا، لیپرسی، اور وہ تیسری سٹیج پہ پہنچ گیا تھا. مرض بہت آگے بڑھ گیا، اس کے بدن سے پس نکلتا تھا. اور لیپرسی ایسی خراب چیز ہے، جب بگڑ جاتی تو باس آتی، بو آتی ہے اس آدمی کے. تو دور ایک نیم کے درخت کے نیچے یہ خالو لیپرسی والا بہت دور کھڑا تھا. امام سلطان محمد شاہ گاڑی سے نیچے اترے تو اس طرف جماعت خانہ تھا، اس طرح گاڑی آئی، یہاں مولا بیٹھے تھے. اتر کے ایسا گاڑی میں سے واپس ادھر آئے اور اس کی طرف جانے لگے. مکھی کمریا پریزیڈنٹ عملدار پیچھے پیچھے جا رہے تھے. اس نے جب دیکھا کہ حضرت امام میری طرف آ رہے ہیں، اتنا خوش ہوئے، خوشی سے بے حال ہوا، بہت خوش ہوا. تھوڑی دور جا کے مولا کھڑے ہو کے اس کو فارسی میں پوچھا، چطور ہستی، تو کس طرح ہے؟ ہاتھ جوڑ کے نم کے کہتا ہے خدا بند خیلی خوب است، میں بہت اچھا. مولا اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے.
واپس پوچھا تمہیں کوئی دکھ ہے؟ کہتا نہیں، ابھی لیپرسی دکھتی ہے، بہت درد ہوتا ہے۔ سب کہتے ہیں تمہیں کوئی دکھ ہے؟ کہتا نہیں خدا۔ تمہیں درد ہے؟ کہتا نہیں خدا۔ تمہیں تکلیف ہے؟ نہیں خدا۔ ذرا بھی شکایت نہیں کی، ذرا بھی نہیں کہا کہ یا مولا تو دعا کر میرا یہ دکھ دور ہو جائے۔ کتنی قوت برداشت، کتنا صبر! مولا نے اس کو بہت دعا عزیز فرمائی اور فرمان کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ تو دکھوں کے اوپر رونا اور دکھوں کی لوگوں کو کہتے رہنا میں یہ دکھی ہوں، میرے ایک دکھ دیا، فلانے نے مجھ کو ایسا کیا، ڈکلے نے ایسا کیا، خدا کو بدنام کرنا ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے۔ دکھ کو برداشت کرو۔ رسول اکرم کے فرمان میں اور اماموں کے فرمان میں ہے کہ خدا تمہارا دشمن نہیں کہ تمہیں دکھ دے، لیکن جب تم گناہ کرتے ہو تو گناہ کی جتنی سزا ہونی چاہیے اس سے کم سزا مولا تمہیں دکھ کی نظر میں دیتا ہے۔ تو اس دکھ کو اگر راضی خوشی سے اٹھا لو تو خدا راضی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کہ میں نے تیری دی ہوئی سزا کو قبول کیا۔ لیکن جب ہم شکایت کرتے ہیں تو ہم مولا کی دی ہوئی ججمنٹ کے خلاف ہم پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس سے ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے، خدا ناراض ہوتا ہے، خدا کے خلاف ہم لوگوں کو بھڑکاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مذہب انسان کے اندر اچھی کوالٹیز پیدا کرتا ہے، اور جب انسان خدا کے دیے ہوئے دکھ پہ بھی خوش ہوتا ہے تو خدا کو بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ آدمی سے خدا پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ ہماری زندگی تسبیح ہاتھ میں لے کے دعا پڑھ لینے یا تسبیح نکال لانی یہی نہیں ہے۔ مذہب کو اپنی زندگی کے اندر یوز کرو، مذہب کا اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاؤ، اور مذہب کے اندر جو روحانی طاقت ہے اپنی زندگی میں لانی چاہیے تو ہماری زندگی سکھوں سے بھر جاتی ہے۔ جسمانی دکھ، پیسے کا دکھ، اولاد کا دکھ، ابرو کا دکھ، بہت سے دکھ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بہت سے سکھ بھی ہیں۔ خدا تعالیٰ کتنا رحیم ہے۔ ہم نے کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ انسان کو سخت بھوک لگی ہے اور اس کا دل آ گیا کسی ایسی چیز کے اوپر کہ کبھی یہ چیز مل جاوے۔ مثال دوں آپ کو، بھئی کباب کھانے کا دل ہوا اور کباب ہے نہیں، لیکن اگر خدا اسی وقت کسی دوست کے گھر سے کباب منگوا دے، یعنی کباب بھیج دے دوست، اور ان ایکسپیکٹڈلی کباب ملے، کیا یہ خوشی نہیں ہے؟ یہ بھی ایک جگہ کا سکھ ہے۔ جو چیز کھانی چاہتا تھا خدا نے اس کو دی، یہ سکھ ہے۔ بھوک لگی ہے، سخت بھوک لگی ہے، اور خدا نے کھانا دیا اور وہ بھی من پسند ملا۔ کھانا کھا کے اس بھوک کا دکھ مٹ کے کھانے سے پیٹ بھرنے کی اور جیب کو وہ سواد اور ذائقہ ملنے کی خوشی، کیا یہ سکھ نہیں؟ یہ بھی سکھ ہے۔ خدا نے ایسے چھوٹے بڑے بہت سے ہمارے لیے سکھ بنا رکھے ہیں۔ 2-2.5 برس کا لڑکا ہے، باپ اپنی جاب سے گھر واپس آیا، یہ چھوٹا چھوٹا پیارا بچہ باپ کو لپٹ گیا، باپ کو کس کرتا ہے، اس کو کس کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کی جو محبت کی خوشی ہے یہ بھی تو ایک سکھ ہے۔ آدمی نے بہت محنت کی، تھک گیا ہے، آنکھیں کھلتی نہیں ہیں نیند کے بوجھ سے، اور وہ سو گیا۔ اب وہ سونے کے بعد جب بھی اٹھتا ہے تو تر و تازہ ہوتا ہے، کیا یہ سکھ نہیں؟ خدا کے دیے ہوئے ایسے ہزاروں سکھوں کا خیال تو کرو۔ یہ بھی خدا کی بخشش ہیں۔ ایسے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں آدمی آج دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ افریقہ میں، ایشیا کے اندر کروڑوں آدمی ہیں، 50-50 60 کی زندگی ہو گئی، انہوں نے کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، اور ہم ہر روز اتنا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں کہ دوا لینی پڑتی کہ پیٹ درد کرتا ہے۔
ہم نے کبھی بھی آرام سے بیٹھ کے یہ سوچا نہیں کہ ان دونوں حالتوں میں کیا فرق ہے. شکر ہے خدا کا کہ جس نے ہمیں اتنی نعمتیں بخشی ہوئی ہیں، اور خدا کی ان بنائی ہوئی سکھوں کی زندگی انسان کے سامنے بے حساب ہے. بہت سے طریقے کے سکھ ہیں. ان سکھوں کو یاد کرنا، اپنے دکھوں کا شکرانہ ادا کرنا بڑی عبادت ہے یہ، اور یہ عبادت کا ایک بھاگ ہے. اپنی زندگی کے اندر یہ آرام، یہ سکھ کے جو ہمیں مینٹلی یا اسپرچولی ملتے ہیں، یہ اس کی بخششوں میں سے ایک ہے. رسول اکرم کی ان زندگی کی تمام باتوں کے اندر ہمارے لیے بہت سے لیسن ہیں. نبی کریم اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں. بڑی مشہور حدیث ہے یہ. ایک عورت آئی، 5-7 برس کا لڑکا ساتھ تھا. کہتی یا نبی، یہ میرا لڑکا ہے، گڑ بہت کھاتا ہے اور اس کے بدن پہ دانے نکلتے ہیں، مانتا نہیں. یا نبی آپ اس کو دعا کریں. حضور فرمایا کل لے کے آنا. چلی گئی بیچاری. دوسرے دن لے کے آئی. نبی نے نزدیک بٹھایا، بچے کو پیار کیا، اس کو کہا دیکھو گڑ مت کھایا کرو، اس سے خون خراب ہوتا ہے. اچھا ابھی سے گڑ مت کھانا. اچھا پیار کیا، دعا دی، چلے گئے. تو ایک اصحاب میں سے ایک نے کہا یا نبی، اتنی سی بات کے لیے آپ نے اس کو دوبارہ بلایا؟ کل یہ بات لائی تھی تو کل کیوں آپ نے دعا نہ دی؟ نبی کہتے ہیں کل میں نے گڑ کھایا تھا. کیا سٹل بات کہی ہے. میں نے گڑ کھایا، میں کیسے کہوں کہ گڑ مت کھاؤ؟ ہم دعا پڑھتے نہیں، جماعت میں کھڑے ہو کے کہتے اللہ میرے دعا پڑھو. ارے بھائی تو پڑھتا نہیں ہے، اس لیے ہماری زبان پہ اثر نہیں ہوتا. رسول اکرم کی باتیں ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن کہنے کا میرا مقصد کیا ہے کہ نبی نے مذہب کو اپنی زندگی کے اندر مکس کر دیا، اور حضور کی ساری زندگی مذہب پرستی میں رہی، اور دنیا کا بھی انہوں نے مزہ اٹھایا، دین کا بھی مزہ اٹھایا. رسول اکرم نے ایسی بہت سی چیزیں تیاگ دی کہ جو اچھی نہیں تھیں. عربستان میں گیہوں نہیں ہوتا، یمن سے یا عراق سے آتا ہے، ڈیزرٹ ہے. ابھی حدیثوں میں پتہ نہیں لگتا کہ نبی نے چپاتی کھائی کہ نہیں کھائی، کیونکہ چپاتی امیروں کی خوراک تھی، مہنگی چیزیں تھیں، اور مہنگی چیزیں نبی نے نہیں کھائی، اس لیے کہ لوگ یہ دیکھیں گے پیسے والے کی خوراک کھاتا ہے اور ہم غریبوں کی نہیں. حضور نے کھجوروں کے اوپر اپنی زندگی گزاری. جو بوائل کر کے کھا لیتے تھے، جو یعنی بارلے. بہت سمپل زندگی تھی ان کی. اپنے کپڑے خود سی لیتے تھے، اپنے بوٹ خود سی لیتے تھے، کسی کی محتاجی نہیں لی. لوگ خود اپنی مرضی سے کام کر دیتے تھے، لیکن نبی نے کبھی لوگوں کو نہیں کہا کہ یہ کام میرا کر دو. تو مذہب جو خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے پیش کیا، ہماری بھلائی کے لیے، آدم علیہ السلام سے رسول اکرم تک، ہر زمانے کے اندر اور ہر قوم کے اندر، ہر ملک کے اندر، ہر سوسائٹی اور معاشرہ کے اندر نبیوں نے خدا تعالیٰ کا پیغام ہمیں دیا، ہمیں سکھایا کہ زندگی کس طرح سے گزارو. لڑائی کا زمانہ تھا. میں یہ بات کرتا ہوں 1940 کی. لڑائی شروع ہوئی 1 سپٹمبر 39. امام سلطان محمد شاہ 38 میں بھی آئے، 39 میں بھی آئے، لیکن یہ واقعہ 40 کا ہے. جنوری فروری 40 میں 1.5 برس ہو گیا تھا لڑائی کو. لڑائی زوروں پہ تھی، چیزیں بہت مہنگی ہو گئی. ایک
22-23 बरस का लड़का चाइना सिल्क का सूट पहना है, मैरून रंग की सिल्क की टाई पहनी है, और वो अपनी फैमिली की मेहमानी में बैठा था। लड़ाई से पहले चाइना सिल्क 8 आने 9 आने यार्ड था, लेकिन जब ये मैं वाकया बयान करता हूँ उस वक्त 40 से 50 रुपए एक यार्ड के हो गए। 8 आने से 100 गुना बन गया। तो मौला आके बैठे, सबको देखा, दुआ शीश दी। मेरी आंखों से देखी हुई बात है ये। इस लड़के को पूछा, तुम्हारा सूट बहुत अच्छा है, और बड़ा खुश हो गया। लड़के को कहा, तुम्हारा ये सूट बहुत अच्छा है, बड़ा खुश हो गया। मौला ने मेरे सूट की तारीफ की। कितने में बनाया? कहते साहब 250-300 कुछ रकम बोली है। ऐसा? तो तुम्हारा काम क्या है? फिर मैं नौकरी करता हूँ। कहाँ करते हो? कि मंजीना थोबायन कंपनी में, इस्माइली मुखी था हमारे, उसके उधर। तुम्हारी तनख्वाह कितनी, यानी सैलरी कितनी? 80 रुपए, 80 रुपीस। ऐसा? 80 रुपीस तुम्हारी सैलरी, और 250 रुपए का तुम सूट पहनते हो, चोरी करते हो? डर गया। नहीं खुदा, मैं चोरी नहीं करता, माँ बाप के साथ रहता हूँ, पैसे जमा करके सूट बनाया। 80 रुपए पगार वाला आदमी ऐसी शानदार अमीर आदमियों जैसे कपड़े पहने, माँ बाप फरमाया ये ठीक नहीं है। ये बातें करते करते मौला ने अपनी शर्ट के बटन खोले, और ऐसा करके, मैं इधर लेफ्ट साइड में बैठा था, मैं ऐसा आया देखने के लिए कि मौला क्या दिखाते हैं। अंदर जो सिंगलेट थी उसमें खड़े पड़े हुए थे, यानी फटी हुई थी। सुल्तान मोहम्मद शाह, दुनिया जानती है कि सबसे मालदार आदमी है, और दुनिया कहे कि न कहे, हम तो जानते हैं कि 2 जहान का बादशाह है। बाहर कपड़े अच्छे हैं, मौला ने भी सिल्क का सूट पहना, लेकिन अंदर सिंगलेट देखी तो फटी। बाबा फरमाया देखो, चीजें महंगी हो रही हैं, लड़ाई का जमाना है, गरीबों को खाना नहीं मिलता, और तुम फजूल कपड़ों के ऊपर पैसा खर्च करते हो। फटी हुई चीजें हम भी पहनते हैं। बहुत शर्मिंदा हुआ। तो ऐसे मैंने अपनी आंखों से देखा भी है, और इमाम के पाँव में जूता चेंज किया है। एक दफा मौला गोल्फ खेल के आए दीदार देने के लिए, तो गोल्फ के जो बूट थे ना, वो बहुत वजनदार थे। ऊपर आके साहब ने ऐसे पांव रखे, और कैप्टन मजीद खान को, सुल्तान मोहम्मद शाह के मामा का लड़का था, उसको बोला मेरे दूसरे बूट गाड़ी में पड़े हैं, बूट लेके आए। तो मैं बोले हमारा बूट बदलाओ। तो मैं इधर बैठा था, दूसरा बूट मैंने हाथ लगा तो क्या देखता हूँ, बोला ये जो पतलून है ना, इसके इधर से धागे डोरे निकले हुए थे। नहीं, आजकल ये बहुत से यंगस्टर्स जो पहनते हैं जीन्स, जानबूझ के डोरे निकालते हैं ऐसा। और ये जो मोजे थे, एक दूसरे रंग का था, दूसरा दूसरे रंग का था। इस बादशाह को कोई परवाह नहीं, लेकिन हमें अपनी जिंदगी की ये चीजें मौला बताया करते थे। सिंपल जीवन गुजारो, सिंपल। मेरे लड़के की शादी हुई थी 78 में। ये जो सूट मैंने पहना है, उसके ससुरे ने मुझे प्रेजेंट दिया। ये सूट मेरा 19 इयर्स हुए, अभी भी पहनता हूँ। कपड़े फटे हुए हों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसा नाम होना चाहिए। तो मेरी अर्ज ये थी कि रसूल अकरम के जो हम जिंदगी के ऊपर आज बात कर रहे हैं, उनकी काली कमली तो बड़ी मशहूर है। सारी जिंदगी ये काली कमली के अंदर नबी ने गुजारी। हुजूर के पास दूसरा कपड़ा नहीं था। हमारे घर में 15-20 सूट होते हैं, 25-50 शर्ट्स होती हैं। औरतों की बात नहीं करता,
ان کے تو کباک بھرے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ نبی کی زندگی میں جو کپڑے حضور نے پہنے تھے وہی کپڑے تھے، اور آپ اپنے ہاتھ سے دھو لیتے تھے نہاتے وقت اور گیلے گیلے پہنتے تھے تو بدن کی گرمی سے سوکھ جاتے تھے۔ کیا زمانہ تھا! میں ایسا نہیں کہتا کہ ہم کو رسول اللہ جیسی زندگی گزارنی چاہیے، ہماری طاقت نہیں ہے، اور زمانے کے حساب سے وہ زمانہ ایسا تھا، غریبی بہت تھی، غریبی بہت تھی، خود نبی کے گھر میں بہت دفعہ، حالانکہ دو جہان کے مالک ہیں جو چاہے سو کر سکتے ہیں۔ ایک لڑائی کے اندر مرتضی علی کے حصے کے اندر ایک نوکرانی اس زمانے کے اندر جو دشمن کو پکڑ لیتے تھے ان کو قیدی کے طور پہ، غلام کے طور پہ، اور یا کبھی کبھی یہ کہ 2 برس 4 برس 5 برس وہ گھر کا کام کرے، ایسا ایک عورت اچھی بڑی فیملی کی تھی، وہ لڑائی کے اندر پکڑی گئی، اور بہت سی اور بھی عورتیں تھیں۔ تو ایک لونڈی مرتضی علی کے حصے میں آئی، تو گھر آ کے دیکھا تو زمین پہ تو مٹی تھی، کارپیٹ کے چٹائی کچھ نہیں تھی، مٹی کی دیواریں ہیں۔ اس کو ہول اٹھا، کیونکہ وہ اچھے گھر کی لڑکی تھی، اب وہ کیمیا جانتی تھی۔ مولا مرتضی علی کی ڈھال پڑی تھی دیوار کے اوپر، شیلڈ، وہ پیتل کی تھی۔ اس نے سوچا میں اس کو سونا بنا دوں تو میرا سیٹ مجھے فری کر دے گا غلامی میں سے۔ تو اس نے کچھ سامان اکٹھا کیا، آگ جلا کے اس کو گرم کیا، اور اس کے اوپر وہ مسالہ ملا، وہ سونا بن گئی، بہت خوش ہوئی۔ جب مرتضی علی باہر گئے اسے 2-3 دن کے بعد آئے تو عرض کرتی ہے کہ آئے آقا، میں نے آپ کی غریبی دور کرنے کا انتظام کر دیا۔ مولا کہنے لگے کیا ہے؟ کہتی ہے آپ کی جو ڈھال ہے نا، میں نے سونا بنا دیا، ساری زندگی آرام سے نکالو گے۔ مرتضی علی یہاں سے ڈھال لے کے باہر گئے، اس کو کہا ادھر آ۔ ایک پتھر پڑا تھا بڑا سا، مولا نے اس پتھر کے اوپر اپنا نیزہ مارا تو نیزہ مارنے سے اندر سے آگ جیسی چنگاریاں نکلی، لیکن سارا پتھر سونا بن گیا۔ اس کو کہا دیکھ، وہ حیران ہو گئی کہ ڈھال سے تو کئی گنا زیادہ یہ قیمتی ہے۔ مولا نے پھر اس کو پاؤں سے ٹھوکر ماری، وہ پھر پتھر بن گیا۔ تو یہ سمجھتی ہے میں غریب ہوں، یہ سارا جہان میرا ہے، لیکن میں نے اپنی غربت اپنے اوپر لازم کر رکھی، اس لیے کہ غریبوں کے اندر تونگری اچھی نہیں، مگر تو نے یہ جتن کیا ہے، جب میں نے تجھے آزاد کیا، فری کر دیا۔ میں نے یہ باتیں اس لیے سکھائی ہیں کہ دیکھو حضرت امام آج کل مورل اور ایتھکس کے اوپر بہت فرمان کرتے ہیں، اور پرٹیکولرلی ایتھکس آف اسلام، ایتھکس آف آور فیتھ۔ ایتھکس کیا ہے؟ ہمارا کیریکٹر، کلین کیریکٹر۔ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو ایسا بولے کہ بھی میں افریقہ جاتا ہوں، یہ میرے $1000 ہے، یہ تم رکھو، میں واپس آ کے لے لوں گا۔ اب وہ واپس آوے اور یہ بولے سوری مجھے تو نے دیے بھی نہیں، وہ آدمی رو دھو کے چپ ہو جائے گا۔ لیکن وہ جو اوپر والا خداوند عالمین ہے، جو کہ ہمیں اوپر والا نہیں کہنا چاہیے، وہ تو نیچے والا بھی ہے، ادھر بھی ہے اوپر بھی ہے، لیکن اللہ اکبر ہے، اور وہ قیامت کے دن حساب لینے والا ہے۔ الحسیب، لوگوں سے بچ جائے گا مگر خدا کی نظر سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آنیسٹی، کلینلینس، ہیوملٹی، ٹالرنس، پیشنس، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایتھکس میں آتی ہے۔
اور ایتھکس ہمارے مذہب کی جان ہے. نماز روزہ دعا وغیرہ پڑھنا، زکوٰۃ دینا، دسوم دینا، یہ سب چیزیں ایتھکس کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں. دسوند کی بات نکلی تو ابھی کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دسوند پور ٹیکس کی طرح، یعنی یہ بہت سے ٹرانسلیٹر اسلام کے اندر جو زکوٰۃ ہے اس کو پور ٹیکس کہتے ہیں. یہ غلط بات ہے. زکوٰۃ رسول اکٹھی کرتے تھے اور رسول اللہ پھر اس کو جہاں ان کی خوشی ہوتی تھی بانٹتے تھے. مذہبی پروپیگنڈا پہ بھی خرچ کرتے تھے، غریبوں کو بھی دیتے تھے. لیکن جو نجوہ ہے یا عشر ہے وہ ہم حضرت امام کی مہمانی اور اس کا حق دیتے ہیں. روزی رزق ہم کو خدا دیتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ اس میں سے $8 میں سے $1 مجھے دو واپس. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ $8 اس نے دیے ہیں. یہ حقیقت میں 8 کے 8 اس کے ہیں، اور جو مومن ہے وہ $8 سب کے پاس رکھ دیتا ہے تو مولا اس میں سے 1 لے کے ہم کو کہتا ہے 7 ابھی تم کھاؤ. مطلب کہ جو آدمی دسوند دیتا ہے اس کے باقی کے جو $7 ہیں وہ امام کی بخشش ہے اور وہ برکتی چیز ہے، اس سے برکت ہوتی ہے. تو یہ جو دسوند ہے یہ ہماری کمائی میں سے اس مالک کا سارے کے سارا حق ہونے پر بھی ہم کو صرف 1 لے لیتا ہے، 7 ہم کو دے دیتا ہے. اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے. دسوند دینے سے ایمان بڑھتا ہے، برکت ہوتی ہے، مولا کی دعائیں ملتی ہیں، ہمت رہتی ہے، دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا، اور انسان دکھ میں بھی آتا ہے تو اس کے دل میں ہمت ہوتی ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا. مذہب کی ہر شے میں کچھ نہ کچھ خوبی ہے اور ان خوبیوں کو اپنا لینا یہ عبادت میں شامل ہے. ہاتھ میں تسبیح لے کے بندگی کرنا، اس کا عوض تو ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن ہماری زندگی مولڈ ہوئے، ہماری زندگی کلین ہوئے، وہ چیز جو ہے نا وہ اعمال ہے، عمل ہونا چاہیے. ایک ہسٹری کی ہی چیز ہے، جب یہ رسول اللہ نے اپنی نبوت ظاہر کی عربوں کا حال بہت خراب تھا. اس وقت کی دنیا میں بالکل ریچڈ سوسائٹی جو تھی تو وہ عربوں کی تھی. لیکن جب اسلام ظاہر ہوا اور نبی نے ان کو کہا کہ دیکھو جھوٹ مت بولو، جان چلی جائے مگر جھوٹ نہیں بولتے تھے. نبی نے کہا کسی کا حق نہ کھاؤ تو حق نہیں کھاتے تھے. نبی نے کہا کہ بچوں کو مت مارو، نہیں مارتے تھے. وہ جو عمل کرتے تھے اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ مسلمان جو تھے وہ ایک پاور بن گئے، بڑی پاور بن گئے، اور موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک اسلام 100 برس کے اندر پھیل گیا. یہ ایتھیکل پاور تھی، کیریکٹر کی پاور تھی، اور محبت پیدا ہو گئی. ایک میری بہت برسوں کی ایک جونی واز ہے، میں ذکر پڑھ رہا تھا کتاب، اس میں سے یہ چیز مجھ کو ملی. تھوڑے دنوں کے بعد میری واز تھی، اس میں میں نے یہ ذکر کیا کہ احد کی لڑائی تھی، اور احد بدر کے بعد سیکنڈ بڑی لڑائی ہے اسلام کی. اس احد کی لڑائی میں نبی کے چاچا حضرت حمزہ کو شہادت ملی. جیتی ہوئی بازی مسلمان ہار گئے لالچ کی وجہ سے. لیکن ایک واقعہ اس میں ایسا ہوا، عورتیں اپنے پانچے اونچے کر کے ہاتھ میں جگ اور جام لے کے پانی پلاتی تھی زخمیوں کو، اور اس میں نبی کی عورتیں بھی تھیں. ابھی یہ ملا جو آج کے ہیں یہ لوگ عورتوں کو انہوں نے پردے میں ڈال دیا. خود رسول کی عورتیں سر پہ کوئی چادر نہیں تھی، ننگے سر. عورتیں سر پہ کوئی چادر نہیں تھی، ننگے سر، ننگے پاؤں، ہاتھ میں پانی اور کا انتظام کر کے زخمیوں کو وار میں پانی پلاتی تھی.
تو مردے پڑے تھے، ایک آواز آئی پانی، تو یہ اور جو عورت ادھر پھر طرح وہ بھاگی اس طرف. اب اس کے نزدیک پہنچ کے گھٹنا ایک زمین پہ رکھا، جگ میں پانی ڈالا اور اس کو دینے ہی جاتی تو دوسری طرف سے آواز آئی پانی. تو یہ آدمی جو زخمی پانی مانگتا ہے، اس نے اس کو کہا کہ بہن پہلے اس کو پانی پلاؤ. تو بولے تو پی لے، میں اس کو دوں گی. تو بولا نہیں، پہلے اس کو دو. اب یہ اس کے پاس پہنچی تو ایک تیسرے نے پانی مانگا، تو یہ کہتا ہے کہ تم پہلے اس کو پانی پلاؤ. کہتے تم پی لو، میں اس کو دیتی ہوں. کہتا نہیں، پہلے اس کو پلاؤ. تو ان دونوں نے پانی نہیں پیا، اور تیسرے کے پاس جب یہ پانی لے کے پہنچی تو وہ مر چکا تھا. اس نے انا للہ کہا اور واپس آئی کہ یہ دوسرے کو پانی پلاؤں، یہ بھی مر چکا تھا. اب جب پہلے کے پاس آئی وہ بھی مر چکا تھا. کتنا اس کے اندر ہے سیکھنے کا میٹیریل ہے. جان دے دی لیکن دوسرے بھائی کو پانی پلانے سے پہلے خود نہیں پیا. اور ہم ہیں کہ دوسرے کا جھٹکے بھی کھا لے رہے، پتہ نہ لگے. تو مذہب جو ہے نا، جو انسان کو فرشتے کی طرح کلین بنا دیتا ہے، وہ مذہب کی عادتیں جو ہماری زندگی میں آنی چاہیے. تو 1 گھنٹہ ہو گیا. آپ کو میں کوئی سوال کرنا ہے تو کرو. ٹاپک پورا نہیں ہوا لیکن میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں. کل کا پروگرام کچھ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ شنیچروار کو ملیں گے اور لمبا پروگرام کریں گے. حضرت امام آپ لوگوں کی ہر نیک امید پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے، آپ کی آل اولاد کو، آپ کے ہر کٹمب قبیلے میں سب کو دین دنیا کی خوشیاں دے، برکتیں دے، آپ کی من کی نیک امیدیں پوری کرے. ہمیشہ آپ کے اوپر اپنی میٹھی نظر ڈالے، اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے، اپنی فرمان برداری میں رکھے، اپنی قربت میں رکھے، اپنی وفاداری میں رکھے. حضرت امام آپ کو مذہب کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، 10 سکریت میں پورا رکھے، آپ کا روزی رزق کشادہ کرے، آسان کرے، روزی رزق میں برکت دے. مولا آپ کو کبھی محتاج نہ ہونے دے، مولا آپ کو کبھی ذلیل و خوار نہ ہونے دے. اور یہ ساری دعائیں میں آپ کی اولاد کے لیے بھی مانگتا ہوں. دین میں دنیا میں ہمیشہ آپ کی چڑھتی کرے، سکھی آباد رہو.